ہاں کون گنہگار ہے جس کو معاف نہیں کرے گا؟ کس کا گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ بڑا ہے؟ ہاں کس کا گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ کشادہ ہے؟ کسی کا نہیں. اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، وہ غفار غفور تواب جو ہے، اس کی توبہ اور رحمت کا دامن لوگوں کے گناہوں سے کشادہ ہے. کوئی کتنا بھی گناہ کر لے. اللہ ہاں وہ کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر اسراف اور حد سے تجاوز کیا ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. میرے ان بندوں سے کہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. اللہ تمام گناہوں کی بخشش کرتا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم گنہگار ہو تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اور اگر توبہ استغفار کے ساتھ وہ بندہ جاتا ہے تو اللہ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے. یہی مطلوب ہے بندے سے. ہاں کہا وَإِن طَلَبْتُم مِّنَ اللَّهِ إِزَالَةَ الضُّرِّ لَا يُزِيلُهُ عَنكُمْ. اور اگر تم گنہگار لوگ ہو، تمہاری دعا اگر مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی. اور اللہ سے اگر تم اپنی تکلیف مصیبت کو دور کرنے کا مطالبہ کرو گے تو تم سے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کا ازالہ نہیں کرے گا، تمہاری مصیبتوں کو دور نہیں کرے گا. یہاں تو ہم نے یہ پڑھا قرآن میں کہ بعض مرتبہ اللہ کی مشیت جب ہوتی ہے، اس کی حکمت و مشیت کا تقاضا، تو رب العالمین عام مسلمان گناہگار تو چھوڑیے، مشرکین اور کفار کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے. کچھ لوگوں کو عجیب لگے گا. ہاں یہ قرآن میں کئی مقامات پر ہے کہ کفار مکہ جب کشتیوں پر سوار ہوتے تو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے پکارتے. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ قرآن کہتا ہے دعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب یہ کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی میں بچا کر نجات دے دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں. اس کا مطلب جب انہوں نے خلوص سے دعا مانگی تو اللہ نے نجات دی، ان کی دعا کو قبول کیا. ایسے اور بھی مثالیں ملے گی. ہاں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو قیدی ساتھی تھے دونوں مشرک تھے. بادشاہ جو ہے مشرک تھا. ہاں ان کے خواب کا تذکرہ ہے. ہاں خواب کی تعبیر اچھی بری جو بھی ہو، ان کا جو خواب تھا وہ سچا ہے. اس سے پتہ چلا کہ مشرک کو بھی سچے خواب دکھائی دیتے ہیں. تو کیا اس سے ان کی فضیلت ثابت ہو گئی؟ وہ اللہ کے اولیاء ہو گئے؟ شرک کرنے والے ہیں. قرآن و حدیث پر اس کو سمجھیں. ہاں یہ بات اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے یا ان کا درجہ بڑھ گیا اگر ان کی دعا قبول ہو گئی. یہ اللہ کی مشیت پر مبنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بعض حکمتوں مصلحتوں کے بنیاد پر مشرکین کو ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، ان کی بعض دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہاں اور بعض حکمتوں مصلحتوں کی بنیاد پر بعض ایمان والے کی دعا کو بر وقت قبول نہیں کرتا، بعد میں قبول کرتا ہے، اس کو اجر و ثواب دیتا ہے. لیکن مومنوں سے وعدہ ہے کہ مجھ کو پکارو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. آپ کہہ رہے ہو کہ دعا قبول نہیں کرے گا آپ کی. پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. نیک اور صالح لوگوں کی دعا کی قبولیت کی امید زیادہ کی جاتی ہے. تو اس لیے یہ جائز ہے کہ آپ کسی متقی پرہیزگار نیک انسان جو زندہ ہو، قادر ہو، اس سے آپ گزارش کر سکتے ہو کہ دعا کیجیے، یہ جائز ہے. لیکن جو مردہ ہے، غائب ہے، موجود نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا، آپ اس سے مانگیں، اس کو وسیلہ سمجھ کر کہ اس کو ہم بولیں گے اور یہ پہنچا دے گا اللہ کے پاس ہماری گزارش کو، ضرورت کو، تو یہ شرک ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے ہاں قبر پرست جو ہے قبروں کو سجا کر اس کا مجاور یا اس کے جو معاونین ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں کہ تم گناہ گار ہو اور تم دعا مانگو گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ سے اپنی ضرورتوں یا مصیبت کو کے ازالے کا سوال کرو گے تو اللہ تمہاری مصیبت نہیں ہٹائے گا. ولیکن واسطتکم، لیکن یہ تمہارے جو قبر والے ہیں نا، بزرگان اولیاء، یہ تمہارے لیے واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں. ایسا کہہ کے فاوقعوہم حینئذ فی الشرک الاکبر، اس وقت یہ لوگ انہیں شرک اکبر میں مبتلا کرتے ہیں. لأنہم بمجرد ان ینادى المکلف الولی ویدعوہ، کیونکہ یہ بات جو آخری جملہ کہہ رہے ہیں شیخ کہ صرف اس وجہ سے کہ ایک صاحب عقل مکلف بندہ، ایک مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا جو عقل و شعور رکھتا ہے اور مکلف ہے شریعت کا، تو ایک مکلف بندہ محض کسی ولی کو پکارتا ہے، اس سے اپنی حاجت کو اللہ کے جناب میں پہنچانے کی گزارش اور دعا کرتا ہے. ایک ولی کو پکار کر اس سے یہ دعا کر رہا ہے کہ میری حاجت اللہ تک پہنچا دے، تو اس عمل کی وجہ سے وہ مشرک ہو جاتا ہے، شرک اکبر کا کرنے والا. اچھی طرح سنیے کہ ایک آدمی واسطہ اور وسیلہ سمجھ کر
اگر کسی بزرگ سے، صاحب قبر سے، مردے سے یہ سمجھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اس سے دعا کرتا ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں، اور یہ میری طلب کو، میری دعا کو، میری ضرورت کو اللہ کے جناب میں پیش کرے گا، اس کا دباؤ پڑے گا یا اس کی گزارش کو قبول کرے گا اللہ، اگر ایسا عمل کوئی کر رہا ہے، چاہے وہ اس کو اللہ نہیں مان رہا ہے، واسطہ اور وسیلہ ہی سمجھ کر یہ عمل کر رہا ہے، شرک اکبر ہوگا، مشرک ہوگا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا لا الہ الا اللہ سلامت نہیں رہے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ شیخ زید نے اس شرح کے بعد آخر میں کہا کہ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، کہ اس بیان کو آج اور بعد کے ادوار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اہل علم نشر و اشاعت کے مختلف ذرائع سے بیان کر رہے ہیں۔ اپنے زمانے کی انہوں نے بات کہی، جیسے کیسٹس کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، اور خاص طور سے انہوں نے سعودی عرب میں کہا کہ اذاعت القرآن کریم ہے، اور حاشیے میں پھر اس کو بتایا کہ شاہ فیصل کے زمانے میں کس مقصد کے تحت قرآن کریم صوت القرآن یا اذاعت القرآن کریم کا آغاز کیا گیا۔ پورے قرآن کی بالترتیب اس میں جو ہے تلاوت کی جاتی، پھر قرآن کی مختلف موقعوں سے تلاوت نشر کی جاتی، جو عربی جانتے وہ سمجھتے ہیں، پھر قرآن کے معنی اور مطالب کو بیان کیا جاتا، اس سے ثابت ہونے والے امور اور مسائل کو بیان کیا جاتا، اسلامی عقیدے کو بیان کیا جاتا۔ تو یہ مقصد ہے کہ لوگوں تک حق پہنچے، جو جاہل رہ گئے ہیں، جن کو لوگوں نے قرآن و حدیث سے دور رکھا ہے، اس کے ذریعے سے ان کو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے، جوڑا جائے۔ لیکن اب لوگوں نے جو ہے یہ بھی پہرے بٹھا دیے، ان کی سننا نہیں، ان کی کتاب پڑھنا نہیں، ان کی تقریر میں جانا نہیں، ان کے پروگراموں کو سے استفادہ نہیں کرنا، تم گمراہ ہو جاؤ گے، بہک جاؤ گے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث سے دور کیا، یہاں تک لوگ جرأت کر جاتے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھنے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بہت سارے بزرگان کہتے ہیں کہ ارے قرآن حدیث نہیں پڑھنا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب لایا تو ایک عالم نے کہا کہ ارے کیوں لائے آپ کو؟ تو کہا بھائی ایک بات بتائیے کہ یہ کس کے لیے چھاپا ہے علماء نے؟ قرآن کا ترجمہ، شرح، تفسیر اردو میں ترجمہ کیا، دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد کا آپ نے ترجمہ کیا نا، تو ترجمہ کس کے لیے کیا ہے؟ عالم تو عربی جانتا ہے، تو علماء تو عربی میں بھی پڑھ سکتے تھے، تو ترجمہ کس کے لیے کہا؟ عوام کے لیے۔ اب ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ قرآن و حدیث کے کچھ موٹی موٹی باتیں جو واضح طور سے ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، اس میں تو کوئی بات نہیں، مسائل کے اور اس کی تفصیل یا دقیق مسائل میں جو ہے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اتنی حد تک بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن پڑھنے ہی سے منع کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ تم قرآن و حدیث خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس جاہل آدمی نے اس عالم کو جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن اتارا، رسول بھیجا، رسول نے حدیثیں بیان کی۔ اب اگر قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں اور وہ کہے کہ تو دین پر صحیح نہیں تھا اور میں قرآن و حدیث کو نہیں پڑھا رہوں گا، تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کہے گا کہ میں نے قرآن اتارا، رسول بھیجا، ان کی تعلیمات کو محفوظ کیا، کس لیے؟ مذاق تھا؟ تم نے اس کو دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، اس کے لیے وقت نہیں نکالا، تو میں اللہ کو جواب نہیں دوں گا۔ لیکن اگر میں نے پڑھا ہے تو اللہ سے یہ تو کہوں گا کہ رب العالمین تو نے جو نازل کیا، بھیجا، انتظام کیا تھا، میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، غلطی ہو گئی الگ بات، لیکن کوشش تو کی تھی۔ ایک جاہل عالم کو کہہ رہا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مختلف وسائل نشر و اشاعت سے، یہ اپنے زمانے میں کہا کہ آج جو ابھی تھوڑا اور آگے آگے ایڈوانس، اب تو جو ہے بہت ساری الٹی سیدھی باتیں بھی لوگ فارورڈ کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا، یہ واٹس ایپ اور نیٹ کے جو مختلف اس کے مواقع ہیں، یعنی عربی میں موقع بولتے ہیں اس کو، جو چینلز اور اس کے شعبے، فیس بک اور فلاں ایسی کئی شعبے ہیں، ان کے ذریعے سے تو آج کس طریقے سے دنیا جو ہے ایک دوسرے سے سمٹ آئی ہے۔ ایک واقعہ دنیا کے کسی خطے میں ہوتا ہے،